हमारे ताजुल अफीम चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें। असरार को और एक दूसरे के राज को छुपाती है और जाहिर नहीं करती है, और वो कम अकल हैं जो अपनी शादी की बातें जाहिर करते हैं। अल्लाह ताला ने उसके अलावा और भी बहुत से मकाम पर अल्लाह ने शादी का तज़किरा फरमाया है, और अल्लाह ने फरमाया क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम व मा मलकत ऐमानुहुम। और उसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वल-खबीसून लिल-खबीसात वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबून लित-तय्यिबात। और अल्लाह ने फरमाया वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। ये तमाम आयतें वो हैं जो शादी से मुताल्लिक हैं। वैसे ही अल्लाह के नबी ने हदीस शरीफ में भी इरशाद फरमाया या अली सलासुन ला तअखिरहा अस्सलातु इज़ा आनत वल जनाज़तु इज़ा हज़रत पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। यानी अल्लाह के नबी ने शादी के मुताल्लिक फरमाया ए अली, तीन चीजें ऐसी हैं जिसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। अस्सलातु इज़ा आनत, जब नमाज का वक्त आए तो नमाज पढ़ने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। वल जनाज़तु इज़ा हज़रत, और जब जनाजा हाजिर हो तो दफन करने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया वल अय्यिमु इज़ा वजदतहा कुफवन, और जब रिश्ता मिल जाए तो शादी करने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। ये तीन बातें अल्लाह के नबी ने अपनी हदीस शरीफ में फरमाई हैं। अल्लाह के नबी ने दूसरी हदीस शरीफ में फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा फलैसा मिन्नी, तो वो मेरे तरीके पर नहीं है। यानी वो मुझसे नहीं, मतलब मेरे तरीके पर नहीं है। शादी करना ही जरूर, शादी करना ये जरूरी है, मुस्तहब भी है, वाजिब भी है, फर्ज भी है। अब हमारे यहाँ त्यागपन का कोई कॉन्सेप्शन नहीं है। हमारे यहाँ तो जिस तरह से दूसरे मज़ाहिब के अंदर है कि शादियाँ नहीं की जाती हैं, जिस तरह के एक कॉन्सेप्शन है कि शादी अगर कोई लड़की अगर पढ़ना चाहती है तो जिंदगी भर पढ़ती रहे, उसकी शादी नहीं होती है, जिसको हम लोग गारगी बोलते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्शन नहीं है, ये तसव्वुर नहीं है कि शादी नहीं की जाए, बल्कि शादी करना ही हमारे यहाँ यही अहम जरूरत है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह, आप हमें इजाजत दें तो हम जो है वो मुखन्नस हो जाए। अल्लाह के नबी ने उसकी परमिशन नहीं दी। और उसके अलावा अल्लाह के नबी जब जिहाद के लिए लोगों को भेजते थे तो ज्यादा दिन जिहाद में नहीं उनको बसर करने पड़ते थे, बल्कि एक छोटी मुद्दत थी, उससे पहले वो अपने घर वो आते थे ताकि वो जो है एक तरह से जो फितरत है उसको दबाया ना जाए। हमारे यहाँ फितरत को दबाया जाता है, नेचर को जो है वो दबाया जाता है। जब नेचर ये है कि आजकल का माहौल ये है जितनी जल्दी हो सके शादी करना चाहिए, मगर हमारे यहाँ शादी इतनी ताखीर से हो रही है कि 30-40 साल हो जाते हैं, शादी का इंतजाम नहीं हो पाता। फजूलियात खर्चे इतने हैं जिसकी वजह से शादियाँ लेट हो रही हैं। जब शादियाँ लेट हो रही हैं, निकाह जो है वो ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो फिर जो दूसरा जो पहलू है, जब इंसान को हलाल चीज नहीं मिलती है और भूख लगनी शुरू हो जाती है तो फिर वो हराम की तरफ कदम बढ़ाता है। तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, जितना भी हो सके जल्द ही शादी करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने और फरमाया लन नरा लिल मुतहाबैनि मिस्लन निकाही, कि हम नहीं देखते हैं किसी भी मोहब्बत करने वाले की मोहब्बत को जिस तरह की हम देखते हैं एक निकाह के दरमियान जो मोहब्बत पैदा होती है, उनकी तरह कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है। ये भी अल्लाह के नबी की हदीस है। अल्लाह के नबी ने और फरमाया कि तीन चीजें ऐसी हैं जिसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए, वो मैंने अभी आपको बयान की। अल्लाह के नबी ने और फरमाया कि तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी मदद अल्लाह ताला फरमाता है सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनहुम, यानी तीन चीजें ऐसी
مدد ہوتی ہے۔ نمبر 1، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ جو غلام آزاد ہونے کے لیے رقم تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ اور جو شخص پاک دامن ہونے کے لیے شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی غیب سے مدد فرماتا ہے کہ نہیں؟ تو شادی اور اللہ کے نبی نے فرمایا اربع من سنن المرسلین کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو تمام نبیوں نے کیا ہے، جن کو تمام نبیوں نے کیا ہے۔ یہ سنتیں صرف ہمارے نبی کی نہیں ہے بلکہ یہ سنت اربع من سنن المرسلین، یعنی تمام رسولوں کی یہ 4 سنتیں ہیں، 4 طریقے تمام رسولوں نے اپنائے ہیں اور ان کو ایکسپٹ کیا ہے۔ نمبر 1 السواک، یعنی مسواک کرنا، تمام نبیوں نے مسواک کی ہے۔ نمبر 2 الختان، یعنی ختنہ کروانا، یہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ ویسے ہی خوشبو لگانا والتعطر، یعنی خوشبو لگانا، یہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اور نمبر 4 نکاح کرنا تمام نبیوں کی سنت ہے کہ نہیں؟ تو نکاح کرنا تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی احادیثیں شادی کے متعلق فرمائی ہیں کہ جو شخص نکاح کرتا ہے اور اس لیے تاکہ وہ پاک دامنی حاصل کرے تو گویا کہ اس نے آدھا ایمان محفوظ کر لیا۔ جس نے نکاح کیا اور پاک دامنی کے ارادے سے نکاح کیا تو وہ جو ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا من یتق اللہ، جو شخص اللہ سے ملنا چاہے طاہر مطہر، یعنی پاک و صاف ہو کر کے فلیتزوج الحرائر، تو وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ یعنی جو شخص اللہ سے پاک دامن ہو کر ملنا چاہتا ہے تو وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ نکاح کرنا یہ پاک دامنی لاتا ہے۔ نکاح سے پہلے جو گناہوں کی عادت ہوتی ہے وہ نکاح کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین، یعنی جب شادی کی جاتی ہے تو 4 وجہوں سے شادی کی جاتی ہے۔ یا تو لڑکی کو مالدار دیکھتے ہیں کہ لڑکی مالدار ہے نکاح کر لو، یا پھر اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں لڑکی خوبصورت ہے نکاح کر لیا جائے، ولحسبها، یا اس کی خاندان کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، بڑا اعلیٰ خاندان ہے، بڑے اس کے اندر پردھان جی اور نیتا جی ہیں، چلو شادی کر لی جائے، خاندان سے خاندان مل جائے گا، لوگ ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ یا پھر دین کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ اگر 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چننی پڑے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 3 چیزوں کو مت دیکھو، خوبصورتی مت دیکھو، حسن و جمال مت دیکھو، حسب و نسب خاندان، اس کی بنیاد پر شادی مت کرو، فاصبر بذات الدین، دین کو دیکھو، دیندار لڑکی سے شادی کرو۔ اگر دیندار سے شادی کرو گے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے گھر میں بھی دینداری آ جائے گی جبکہ دیندار لڑکی سے شادی کی جائے۔ اب سب سے پہلی پسند گھر والوں کی وہی ہے کہ جہاں پر بلیرو ملے گی، جہاں پر مال ملے گا وہیں سے جو ہے شادی کی جائے گی۔ اب جو غریب لڑکی جو باحیا ہے، جو پردے سے رہنے والی ہے، وہ کسی کو پسند ہی نہیں آ رہی ہے، بلکہ پسند وہ لڑکی آ رہی ہے جو آواروں کی طرح بغیر دوپٹے کے پھرتی ہیں، وہی لڑکیاں پسند آ رہی ہیں۔ اور جو باحیا ہیں وہ آج بھی اپنے گھروں میں اپنے پیغام کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو ہمارے سلیکشن میں ہی تو کنفیوژن ہے، ہمارے انتخاب میں ہی کمی ہے۔ ہم انتخاب اس کا کرتے ہیں کہ جو بے حیا ہے، ہم اس کا انتخاب کیوں نہیں کرتے جو باحیا اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، ہے کہ نہیں؟
تو ہمیں ان کا انتخاب کرنا چاہیے جو بیچاری شرمدار ہیں، جو اپنے گھروں میں اپنے پیغام کا انتظار کر رہی ہیں، ہمیں ان کی ہاں پیغام بھیجنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم حسن و جمال کو مت دیکھو، فاصبر بذات الدین، دیندار کو تلاش کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، تمام دنیا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کے سامانوں میں سب سے بہترین جو سامان ہے وہ بے حیا عورت نہیں ہے، بلکہ وہ نیک اور پاک دامن اور صالح عورت ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین سامان کیا ہے؟ نیک عورت۔ اگر عورت خوبصورت ہو اور نیک نہ ہو تو بیکار ہے۔ نیک ہی ہونی چاہیے، اور نیک کون سی عورت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اندر 3 چیزیں ہوں گی وہ دنیا کی سب سے نیک عورت ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب شوہر اس کو کسی کام کا حکم دے اطاعتہ واذا امرها اطاعتہ اذا نظر الیہ سرتہ، جب شوہر اس کو یعنی اپنی عورت کی طرف دیکھے تو عورت پہلی بار میں اپنی مصیبتیں بیان نہ کرے بلکہ مسکرا کر کے اپنے شوہر کا استقبال کرے، وہ دنیا کی سب سے اچھی عورت ہے۔ اذا نظر الیہ سرتہ، اس کے 2 مطلب ہیں، دونوں مطلب بیان کروں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جب شوہر اس کا باہر سے آئے تو مسکرا کر کے استقبال کرے، وہ دنیا کی سب سے اچھی عورت ہے۔ اور اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے اذا نظر الیہ سرتہ، جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ میک اپ صرف عورت شوہر کے لیے کرے، کسی اور دنیا دار کے لیے نہ کرے، شادی میں جانے کے لیے میک اپ نہ کرے، میک اپ تو کرے صرف اپنے شوہر کے لیے کرے۔ اب اگر شوہر کے لیے میک اپ نہیں کر رہی ہے، گندے کپڑوں میں رہ رہی ہے اور باہر جا کر کے وہ اچھے کپڑے نکال کے میک اپ کر کے جائے تو بھائی کس کے لیے میک اپ کر رہی ہے؟ جس کے لیے میک اپ کرنا چاہیے اس کے لیے میک اپ نہیں کر رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا نظر الیہ سرتہ، جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو نمبر 1 ہماری ڈیمانڈ میں ہی تو دقت ہے۔ مسٹیکن جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ہمارا کنفرمیشن میں ہے، سلیکشن میں ہے، اور شادی کے بعد جو گھر کا بیورا ہوتا ہے اور جو گھر کا جو یہ تمام جو مینجمنٹ ہوتا ہے اس کے سنبھالنے میں ہی تو دقت ہے۔ تو دنیا کی سب سے اچھی عورت وہ ہے جو مسکرا کر اپنے شوہر کا استقبال کرے۔ اور دوسری کوالیفیکیشن جو اس کے اندر ہونی چاہیے، دوسری اچھی عادت یہ ہے وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب شوہر اس کو کسی کام کا حکم دے تو اپنی شوہر کی فرما برداری کرے، اس کی اطاعت کرے۔ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی وہ دنیا کی سب سے اچھی عورت کہلائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور نمبر 2 ہو گئی۔ نمبر 1 جب وہ اپنے شوہر کو دیکھے مسکرا کر استقبال، کیونکہ سب سے زیادہ جو خامیاں پائی جا رہی ہیں وہ ہماری خواتین اسلام کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ بازاروں میں دیکھو تو وہ نظر آ رہی ہیں، شادیوں میں دیکھو تو وہ نظر آ رہی ہیں، مارکیٹ میں دیکھو تو وہ نظر آ رہی ہیں، میرج ہال میں دیکھو تو وہ نظر آ رہی ہیں، ٹری رکشے میں بیٹھ جاؤ تو وہ نظر آ رہی ہیں، سبزی کے دکان پہ جاؤ تو وہ نظر آ رہی ہیں، میڈیکل پہ جاؤ تو وہ نظر آ رہی ہے۔ ارے بھائی، عورت کا کام تو گھر میں رہنے کا تھا، مگر ہمارے یہاں مرد کیا کریں؟ مردوں نے اتنی آزادی دے رکھی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں موبائل دے رکھا ہے، کیسے کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے اندر غور کرنے کی بات ہے۔ سب سے زیادہ جو دوسروں کے پھندوں میں آنے والی چیز ہے یہی ہماری ناقص العقل ہے، جن کی وجہ سے آج ہم سب کو جو ہے وہ ہم سب کو سر جھکانا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ مسجد میں پڑھنے نماز پڑھنے جاتے نہیں ہیں کہ انہیں دین اسلام کی باتیں ملے۔ سب سے زیادہ ہمیں اپنی اسلامی ماں بہنوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ دین اسلام کو پڑھیں گی تو انسان یعنی مرد اگر پڑھے گا ایک پشت سمجھ جائے گی، لیکن اگر عورت پڑھے گی تو 60 پشتیں سمجھ جائیں گی اس کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب دین اسلام پڑھایا ہی نہیں جا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
फैज़ान गौस आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो दिक्कत तो यहीं पे चल रही है ना, तो उस दिक्कत को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। हमें उस दिक्कत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने घरों में हम अपने घरों में एक मर्तबा जो है वो तो मैनेजमेंट को सही करना चाहिए कि मेलों झमेलों में जो है सबसे ज्यादा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर की खवातीन नजर आ रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अपने घरों पे जो है वो दीनी माहौल पैदा करना चाहिए। खुद भी शराब पीकर नहीं आना चाहिए, खुद भी जुआ खेलकर नहीं आना चाहिए, खुद भी औरतों को अब मारे तो वो भी नहीं करना चाहिए, उनको तकलीफें नहीं देनी चाहिए। दोनों तरफ से दिक्कतें चल रही हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शादियां लेट हो रही हैं और शादियों को लड़का नहीं मान रहा है, कभी लड़की नहीं मान रही है। वजह यह है कि दीन इस्लाम की कमजरफी है, दीन इस्लाम की तालीम कम है, जिसकी वजह से आज ये ऐसा हो रहा है। तो दो खसलतें मैंने बताई। नंबर एक, अपने शोहर का मुस्कुराकर इस्तिकबाल करे, और नंबर दो, जब शोहर से किसी काम का हुक्म दे तो उसको कर ले। वैसा गाब अन्हा हाफिज़तहु, और जब शोहर उससे बाहर चला जाए, गायब हो जाए, तो अपने शोहर के साजो सामान की हिफाजत करे, वह दुनिया के सबसे अच्छी औरत कहलाएगी। अब अगर शौहर चला गया कमाने के लिए और घर में बीबी की बहन आई और सबसे बेहतरीन सूट निकाल करके उसे दे दिया और बगैर अपने शौहर के परमिशन के दे दिया, तो ये नाजायज है। यहाँ तक कि अगर दरवाजे पर फकीर आ गया और उसको ये डर है, अगर मैं इस फकीर को अगर मैं इसे भीख दे दूंगी और मेरा शौहर नाराज हो जाएगा, तो भीख देना भी बगैर शौहर की परमिशन के जायज नहीं है। तो मैके को माल ढोना भी जायज नहीं। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमें चाहिए कि हम जितनी कद्र और जितनी पढ़ाई की ख्वाहिश हम लड़कों के बारे में करते हैं कि लड़के जो है पढ़ जाएं उस स्कूल में, ये स्कूल में, इसी तरह हमें इस्लामी माओ बहनों को भी दीन इस्लाम की तालीम की तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए। और अब जो है कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ इस्लाम नगर में ही एक ऐसा अदीम इदारा खुल गया है जिसके अंदर दीनी पढ़ाई भी होती है, जिसके अंदर दुनियावी पढ़ाई भी होती है। एनसीईआरटी के पैटर्न में एजुकेशन दी जाती है, दोनों तालीमें पढ़ाई जाती हैं ताकि इस्लामी खवातीन के अंदर जो इलिटरेसी, जो जाहिलियत है वो दूर की जाए और उनको पढ़ा करके अपने घरों में दीनी माहौल पैदा किया जाए। बात समझ में आ रही है? दीन इस्लाम को पढ़ाना चाहिए। सिर्फ उर्दू पढ़ने से दीन की मालूमात नहीं होती है, उर्दू के साथ साथ अरबी भी पढ़ने चाहिए, कुरान का तर्जुमा भी पढ़ना चाहिए। तो जिस तरह से आज हम देख रहे हैं घरों में औरतें बेखदरियां कर रही हैं, यह घरों के अंदर दीनी माहौल पैदा नहीं है। वो दीनी माहौल पैदा जब भी होगा जबकि हमारे अंदर हमारी इस्लामी माँ बहनें पढ़ी लिखी होंगी। जब वो पढ़ी लिखी होंगी तो वो अपने हक जानेंगी कि हमारा शौहर पर क्या हक है, और वो ये भी जानेंगी कि हम पर शौहर का क्या हक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर की बद अखलाकी की बुनियाद पर सब्र करेगी, वो हजरत आसिया के साथ उसका हश्र होगा। जो औरत अपने शौहर की बदअखलाकी पर सब्र करेगी उसका हश्र हजरत आसिया के साथ होगा। और जो आदमी अपनी औरत की बदअखलाकी की वजह से सब्र करेगा उसका अज्र, उसका हश्र हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ होगा। ये हदीस शरीफ है अल्लाह के नबी की। तो बर्दाश्तें भी करनी चाहिए, सब्र भी करना चाहिए, एक दूसरे का हक भी अदा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि औरतों की कोई इज्जत इस्लाम में नहीं है, नहीं, इस्लाम में मैं औरतों के खिलाफ तकरीर नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी इस्लामी माँ बहन के दिमाग में ये हो कि ये हमारे खिलाफ तकरीर कर रहे हैं तो ये गलत है। मैं उस ना पढ़ाई या उस जाहिलियत की बात कर रहा हूँ
جن کے گھروں میں دینی ماحول نہیں ہے، میں ان کم پڑھے لکھے کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ بھی ایک جو ہے وہ بھی ایک اسلامی خاتون ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جس سے چلی ہے وہ بھی ایک خاتون ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں سب سے پہلے جنت میں جو جائیں گی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو پیدائش ہوئی وہ حضرت خدیجہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زیادہ ہوئی ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام کے اندر عورتوں کا حق رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، یعنی عورتوں پر صرف یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، لیکن وعلی المولود لہ رزقہن، اور شوہر پر یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کا انتظام کریں، ان کے کھانے کا انتظام کریں، ان کے نان نفقے کا انتظام کریں، کیونکہ کل جو نکاح ہوگا اس میں یہ کہلوایا جاتا ہے کہ فلاں کی لڑکی فلاں ہے، وہ تیرے نکاح میں دی جاتی ہے۔ سکہ رائج الوقت، یعنی جو پیسے چل رہے ہیں وہ پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ جو 500 کا نوٹ بند ہو گیا، وہ جو 2000 کا نوٹ بند ہو گیا، اگر کوئی انسان مہر کے بدلے وہ دینا چاہے جو بند ہو گئے تو اس سے مہر ادا نہیں ہوگا، کیونکہ سکہ رائج الوقت ہے، جو وقت میں رائج جو سکہ چل رہا ہے وہ مہر بندے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے مع نان نفقہ و سکنا، نان مانی کھانا پانی کا انتظام تجھے کرنا پڑے گا، نفقہ یعنی خرچے کا انتظام کرنا پڑے گا، و سکنا یعنی رہنے کا انتظام کرنا پڑے گا، ٹوٹل انتظام تجھے ہی کرنا پڑے گا۔ کیا تجھے قبول ہے؟ وہ کہتا ہاں قبول ہے۔ تو اب جو ہے عربی میں کہہ دیتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یار اس ٹائم تو کہیں نہیں تھی، کھانے کو کھانا بھی دینا پڑے گا، تو وہ ہندی میں بھی تھوڑا سا سمجھ لیں آپ جو ہے کہ اگر حافظ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ معنی نفقہ و سکنا قبول ہے تو سمجھ لو کہ اس کا مطلب یہ روٹی پانی بھی بن گیا، خرچہ بھی بن گیا اور گھر مکان بھی بن گیا۔ ٹھیک ہے، غور کر لینا جس کا نکاح ہو وہ غور کرے کہ جب امام صاحب کہتے ہیں سکہ رائج الوقت معنی نفقہ و سکنا تو سمجھ لو بن گیا۔ تو اس پہ غور کریں، یہی وہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں خرچہ دیتے ہیں، خرچہ تو نکاح میں بن گیا ہے پہلے، ہے کہ نہیں؟ اور مہر نقد ہونی چاہیے، کم از کم مہر جو ہے وہ 10 درہم ہونا چاہیے، اس سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے۔ اب بہت سے ہمارے زیادہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے مہر شرعی باندھو، شرع پیغمبری باندھو۔ شرع پیغمبری کوئی مہر نہیں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئی ہیں، کون سا والا مہر بنوا رہے ہیں؟ کسی شادی میں 20 اونٹ مہر بنا ہے، کسی میں 400 درہم مہر بنا ہے، کسی میں 500 دینار مہر بنا ہے، کسی میں 400 دینار مہر بنا ہے۔ تو مہر تو الگ الگ ہیں، کنفرمیشن ضروری ہے اور سلیکشن ضروری ہے اور آئیڈینٹیفیکیشن ضروری ہے کہ کون سا والا مہر بنوا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے جو بھی مہر بنائیں وہ مہر متعین ہونا ضروری ہے کہ 10,000 5,000 15,000 جو بھی مہر بنوائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔